ایک اللہ ہے، کیا ہے، جو تجھے تیرے نافع کے لیے، ٹھیک ہے، تجھے زندگی دے رہا ہے۔ واحد اللہ کی ذات ہے جو انسان کو اس کے نافع کے لیے زندگی دے رہی ہے۔ باقی جتنی اور لوگ ہیں وہ اپنے نافع کے لیے تمہیں زندگی دیتے ہیں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو۔ اگر تم ملک کا فائدہ نہیں کرتا وہ تجھے ملک سے باہر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں گے جیسے ٹیکس لگانا کیا عوام، ٹھیک ہے، کیوں لگایا؟ تاکہ تیرا گھر خوشحال رہے، کیا رہے؟ اگر ٹیکس لگا کر بھی تجھے خوشحالی نہیں ملتی تو تیرے جو گھر کے سرپرست ہیں، ٹھیک ہے، وہ تیری زندگی کو نہیں چاہتے، وہ تیری غلامی کو چاہتے کہ تو غلام ہو۔ تو بہت سے لوگ یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمہیں غلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندہ رہو گے تو غلامی کرو گے نا، وہ زندگی تمہیں غلامی کی وجہ سے دے گے۔ تو یہاں زیادہ تر غلامی والی زندگی کو اہمیت دی جائے۔ جہاں تو مرضی کرے گا قانون تیرے خلاف کھڑا ہو، قانون تیرے خلاف۔ اسی طرح اللہ کیا کہتے ہیں، میں دنیا میں تجھے سزا نہیں دوں گا، کیا نہیں دوں گا؟ کس بنا پہ مجھے سزا دے رہا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کا نقصان کیا یا اللہ کا نافع کیا؟ جزا کیوں دے رہا ہے اور سزا کیوں دے رہا ہے؟ جب اللہ سے ہم پوچھیں گے جزا کیوں ہے اور سزا کیوں ہے، کہا جزا بھی تیرے عمل کی ہے اور سزا بھی تیرے عمل سے ہے۔ میں تجھے اپنی وجہ سے نہ سزا دے رہا ہوں نہ اپنی وجہ سے تجھے جزا۔ ثابت ہوا رب نے بندے کو خود مختاری دی ہے، وہ جزا لے کام کر لے یا سزا لے کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ جو خود مختاری ہوتی ہے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں دیتی ہے سوائے اللہ کے۔ وہ خود مختاری وہ کیوں کس بنا پہ دیتی ہے؟ جب علم تمہیں دے دے، کیا دے دے؟ پاکستان کو تو آج تک گورنمنٹ نے علم ہی نہیں دیا کہ انہیں خود مختاری کیسے دیں گے۔ کوئی ایک علم والے کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو وہ کہے گا وہ کریں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں خود مختاری مت دینا۔ اس لیے پاکستان میں خود مختاری نہیں دی جاتی کہ لوگوں کے پاس علم نہیں، اصل وجہ اللہ ہی کیا کہتا ہے، میں تمہیں علم دے کے خود مختاری دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چاہے تو اچھا رستہ اپنا لے، چاہے برا اپنا لے، چاہے انعام والوں کا اپنا لے، چاہے عذاب والوں کا اپنا لے۔ تو خود مختاری اصل میں علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اسے کبھی بھی خود مختار نہ بنانا، یعنی کہ فیصلے کرنے والا اسے نہ بنانا۔ تیری زندگی کے فیصلے تو نے اسی سے کروانے ہیں جو علم والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ثابت ہوا علم ہی زندگی کے فیصلے بتاتا ہے تو نے کیسے کرنے ہیں۔ اور جب زندگی کے فیصلے ہم علم سے پوچھیں گے تو ہمیں وہ بتائے گا زندگی کیسے گزارے، اور جب ہم جاہل سے پوچھیں گے تو وہ نہیں بتائے گا زندگی، وہ کہے گا نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ تیرے لیے صحیح ہے، بس تم میرے پہ یقین رکھ، ٹھیک ہے۔ یہ سرداری نظام ہے، علمی نظام ہے، ٹھیک ہے۔ علمی نظام میں وہ کسی پہ اپنی ذاتی بات مسلط نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں کر سکتا؟ مسلط۔ اسی وجہ سے آگے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں دین کی تو جب ذاتی باتیں دین میں مسلط کرنے لگ گئے تلوار کے زور پہ تو قتل و غارت ہم میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ علم کیا کہتا ہے؟ طاقت سے نہیں اپنی بات منوانی، ٹھیک ہے۔ کس سے منوانی ہے؟ علم سے۔
اللہ کے نبی نے اللہ کو اور اپنی رسالت کو علم کے ذریعے لوگوں سے منوایا تھا. اب ایک منوانا ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ فتح پانا. فتح کیا ہے؟ طاقت. منوانا کیا ہے؟ علم. اب طاقت کے ذریعے منوایا نہیں گیا، طاقت کے ذریعے غلبہ پایا. غلبہ پانے کا مقصد کیا تھا؟ جب ہم اسلام سے پوچھیں گے کہ جن علاقوں میں ہماری اکثریت نہیں تھی مگر ہم جہاد کے ذریعے وہاں غالب ہو گئے، وہ غالبہ جو ہم نے جہاد تلوار کے ذریعے لیا وہ کس وجہ سے لیا؟ علم دینے کے لیے، یعنی کہ منوانے کے لیے کہ علم والی باتیں ماننے لگتے. تو لوگ جہالت میں تھے. کیا تھے؟ جب ہم پڑھیں گے کہ اسلام کے دور میں جب یہ جنگیں شروع ہوئی یہ جاہلوں سے لڑائی ہو رہی تھی. کس سے ہو رہی تھی؟ جاہل. وہ جاہل کون تھے؟ کہا جو ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. جب ہم ایمان والوں کی جنگوں کی بات کریں گے وہاں آ کے ہم پوچھیں گے کہ پہلے یہاں بھی بتاؤ، یہاں اسلام پھیلا رہے ہو. ٹھیک ہے، اسلام تو تمہارا قرآن ہے. علم کیا صحابہ کا پاس علم نہیں تھا جو تم ان پہ فتح پائی اور حکمرانی کرنے لگ گئے؟ اور حدیث کیا ہے کہ وارث نبوت، یعنی کہ وارث نبوت کون ہے؟ صحابہ کو وارث نبوت نہیں کہا گیا، تمام عالم دین نے اہل بیت کو وارث کہا گیا. کیوں کہا؟ کہ صدق نہیں دیا تو کہا وراثت تو علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی وراثت اولاد کے لیے انبیاء کا علم ہوتا ہے، اس لیے وارث نہیں ہوں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اب جب ہم اپنے محدثین سے، عالموں سے پوچھیں گے کہ قرآن حدیث کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے انبیاء کی وراثت علم ہے. ان کی اولاد کے پاس علم ہونا چاہیے اگر وہ وارث ہیں. ٹھیک ہے. کہا پھر وارثوں کا علم بھی دیکھنا. وارثوں کا علم بھی دیکھنا کہ باقی جتنے بھی علم حاصل کرنے والے ہیں انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے حاصل کیا اور وارثوں نے سینے سے بتایا. علم سینہ بچینا کیا، تاکہ وراثت کا کوئی منکر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ایک وراثت تیرے پاس آئی ذریعہ، یعنی کہ حدیثوں ہیں. ٹھیک ہے. ایک وراثت ان کے پاس آئی بشارت، یعنی کہ نظر. تو علم کی گہرائی پہ نظر رکھتے. ٹھیک ہے. تم نے پتھر وہ دیکھا جو پانی نے باہر کنارے پہ رکھ دیا، انہوں نے موتی وہ ڈھونڈے جو گوتا لگا تھا. موتی تیرے پاس بھی سمندر گئی ہیں، تم انکار نہیں کرنا، مگر تجھے گوتا نہیں لگا کے حاصل ہوئے. جنہوں نے گوتا لگایا انہوں نے تیرے موتی تجھے دے. موتی تو سمندر گئی ہے، مگر دونوں موتی ہیں، حاصل کرنے کے طریقے دونوں کے ایک جیسے نہیں ہیں. بازار میں وہی بک رہا ہے. ایک سمندر کی گہرائی سے تلاش کر کے لاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو تلاش کیا ہوا ہوتا ہے اس سے آگے خریدے. وہ سمندر کی گہرائی میں گوتا نہیں لگاتا، گوتے والوں سے لیتا ہے علم موتی. انہوں نے وہ تسلیم کیا ہم نے جو بھی علم لیا وہ اہل بیت سے لیا.
اگر اہل بیت نہ ہوتے کام گمراہ ہوتا. موتی تو لیے ہیں نا مگر لیے دل سے. اسی طرح صحابہ کرام نے کہا اگر علی نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہو جاتے. وقت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تعریف ہوتی رہی. ابو حنیفہ کے دور میں جیسے ابو حنیفہ امام جعفر کی تعریف کر رہے کہ اگر میں ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا زمین سے علم نہ لیتا. اور امام جعفر صادق کا ابو حنیفہ پہ کیا کرم، کیا اعتماد، کیا بھروسہ تھا کہ لوگوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے تو بڑے جہاد کرتے. جب اتنے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں جہاد کی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ ان سے جہاد والا کام کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے. تماموں اب روایتوں میں ہے کیا ہے تاریخ کی مختلف تاریخ ہے. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ماموں ابو حنیفہ سے انہوں نے کہا کیا تندور تھا، کیا تھا جو جل رہا تھا، کہا اس میں بھوت جائے. ماموں ابو حنیفہ کہا اگر اس جیسے میرے پاس 40 بھی ہوں تو میں جہاد شروع کر دوں. مگر صرف ماموں ابو حنیفہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میرا شاگرد نہیں ایسا. تو 7 حالوں کی وجہ سے بندہ جہاد کے فیصلے کرتا ہے نا. اس سے ثابت ہے ایک واحد جہاد ہے جس میں تم اکیلا نہیں جا سکتا. جب تو شرح پڑے گا کہ جہاد کے لیے صف بندی لازم ہے، میری صف ہی نہیں بن رہی تو میں جہاد کیسے کروں؟ اس لیے وہ جہاد نہیں کرتا تو صف ہی نہیں بنی. تو یہ بھی اسلام میں دیکھنا کہ بہت سے حکم ایسے ہیں جس میں لوگوں کو ساتھ لے کر جانا لازم ہے جہاد کے لیے. کیا ہے اب یہ فیصلے جب دین میں پڑیں گے کہ جہاد کرنے والے کے پاس بھی علم ہونا چاہیے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ 7 لوگوں کو ملا کے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، اکیلے لڑنے کو جہاد نہیں کہتے. تو اگر ماموں حسین جہاد کے لیے جاتے تو انہیں اسلام کا طریقہ معلوم نہیں تھا کہ جہاد میں اعلان کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اپنی زندگی میں جہاد کیے تمام کے لیے صحابہ میں اعلان کروا کے صحابہ کو بلایا ساتھ چلنے کو. تو سرکار کی زندگی سے ماموں حسین واقف نہیں تھے کہ آپ جہاد کے لیے اپنی فیملی یا اکیلے نہیں جاتے تھے، ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر جاتے تھے. تو آپ اکیلے کیوں نکل پڑے؟ تو وہ جہاد کے لیے یعنی کہ لڑنے کے لیے جانا اعلان کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دعوت میں جا رہے تھے. کیا دعوت. اب ہم جب پڑھیں گے کہ ماموں حسین کو دعوت کوفہ والوں نے دی تھی، اس دعوت پہ کئی ابن عباس نے کہا یہ جھوٹے ہیں، یہ تیرے جد امجد سے بھی انہوں نے وفا نہیں کی تھی کہ ماموں حسین بہتر ہے آپ نہ جائیں، کہیں آپ کو بھی نہ دھوکہ دے دیں. کیا دے دیں؟ تو وہاں کیا ہے؟ دھوکہ دینے والے کے بارے میں اللہ اور رسول کا فرمان کیا ہے؟ منافق ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے. تو منافق کی موت تو پہلے ہی لگ گئی تھی. یہ کوفہ والے منافق ہیں. کیوں منافق ہے؟ کہ علی کو بھی دھوکہ دیا ہے، اور جنہوں نے علی کو دھوکہ دیا ہو کوفہ والے لڑنے آئے تھے علی کے ساتھ. سمجھ راتوں رات بدل گئے، ادھر بھی راتوں رات ہی بدل گئے.
40,000 کیا ساتھ دینے کو تیار. راتوں رات گورنر چینج کروایا. کیا کروایا؟ یزید نے. پہلے جو گورنر تھا وہ سید کا حامی تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. پھر گورنر لایا گیا جو مخالف. اس نے تلوار اٹھا لی. کیا اٹھا لی؟ تلوار اٹھا کے کیا کہا؟ امام مسلم بن عقیل اس کے اور اس کے بیٹوں کو قتل کرتے. کوئی کپا میں انہیں پناہ نہیں دے گا، جو پناہ دے گا ہم اسے بھی قتل کرتے یا سزا دیں گے. کیا دیں گے؟ وہ جنہوں نے اطاعت کیا تھا بیعت کے لیے کہ آپ خط لکھیں ہم راضی ہیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے، وہ سارے بکھر گئے تھے. ارے تلوار سے ڈر گئے نا. مومن کون ہوتا ہے؟ اس اسلام سے پوچھنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو حق کے لیے جان دے وہ مومن ہے، مال دے وہ مومن ہے. اللہ رسول کی محبت میں جان مال اولاد قربان کرنے والے کو اللہ مومن کہتا ہے. مومن کا مطلب ہوتا ہے دوست. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی بندے کو جب اپنی صفت عطا کرتا ہے تو صفت کی وجہ سے بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. بغیر صفت کے بندہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. تو صفت اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور کوئی اللہ کو پہچان کر ٹھیک ہے جان دینے سے ڈرے تو اللہ کی پہچان کا منکر ہو جاتا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری پہچان صفت سے ہے. اللہ کی نظر میں جسم سے میری پہچان مخلوق کی نظر میں ہے. نظریں بھی دیکھنی ہے ہم نے. کیا دیکھنی؟ کہ اللہ کی نظر میں ہم کس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں؟ مومن ہونے کی وجہ سے. اور مخلوق کی نظر میں ہم کس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں؟ نفس یعنی انسان ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ ہر کوئی مجھے انسان کہے گا. کیا کہے گا؟ مگر مومن ہر کوئی نہیں کہے گا. اب کہے گا جب میں ایمان لے آؤں گا. یعنی کہ ایک چیز کو اپنانے سے تم مومن کہلاتے ہو اور ایک چیز میں پیدا ہونے سے تم انسان کہلاتے ہو. ٹھیک ہے؟ اب تمہیں پیدائش پڑی ہوگی تو پیدائش تمہاری ایک جیسی ہے. یعنی کہ تمام پیدا ہونے والوں کو اللہ پاک پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ بعد میں صحبت تمہیں برباد کرتی ہے یا آباد کرتی ہے. یعنی کہ تم جس کے پیروکار ہو جاتے ہو تم اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہو دنیا میں. اگر ہندوؤں کے پیروکار ہو تو لوگ تمہیں ہندو کہیں گے. اگر عیسائیوں کے پیروکار ہو تو لوگ تمہیں عیسائی کہیں گے. اگر یہودی کا پیروکار ہو تو لوگ تمہیں یہودی کہیں گے. اگر گوتم بدھ کے پیروکار ہو تو لوگ تجھے گوتم بدھ والا. ثابت ہوا پیدائش ہماری سب اتفاق کرتے ہیں ہم انسان پیدا ہوئے مگر پہچان ہماری مختلف ہے. ہم مسلمان ہوئے کلمے سے پہچانے جاتے ہیں، نماز سے پہچانے جاتے ہیں. ہماری پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی پہچان میں ان کے مسئلے کا ہماری پہچان میں ہمارا. تو ہماری پہچان سے لوگ ہمارے قریب آئیں گے. ہمارا انسان ہونے کی وجہ سے لوگ قریب نہیں آئیں گے. انسان ہونے کی وجہ سے صرف ہمیں جانا جائے گا.
ٹھیک ہے، کہ یہ انسان ہے، اور ایمان ہونے کی وجہ سے ہمیں پہچانا جائے گا کہ اس کے قریب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ قربت کیا ہے؟ انسان کی پہچان، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جاننے کے لیے، اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ اپنا ماننے کے لیے کہ یہ تیرا ہے، کیا ہے؟ تیرا بھائی ہے، کیا ہے؟ مومن کا بھائی۔ اب انسانی حساب سے بھی بھائی ہم، اور ایمانی حساب سے بھی بھائی۔ اب جو ایمان لے آیا وہ ایمان والوں کا بھائی ہوا، اور جو ایمان نہیں لیا انسانی حساب میں بھائی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی بھائی تو دونوں طرف سے ہم ہیں، مگر درجہ کس کا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی وجہ سے ہم دونوں کو بھائی بنایا، اللہ کی صفت والے ہم ہو گئے، ہم بھائی ہو گئے۔ ایک انسان کی پیدائش کی وجہ سے، یعنی کہ تم انسان سے پیدا ہوئے، اس وجہ سے بھائی۔ تو جب بھائی بھائی لڑے گا تو اللہ اور اس کا دین کیا کرے؟ بھائی بھائی کا لڑنا جائز ہے، یعنی کہ انسان کا بھی لڑنا جائز نہیں ہے، انسان کا بھی لڑنا جائز ہے۔ پھر مومن، جب مومن بھائی بھائی ہے تو اس کا بھی لڑنا جائز نہیں ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ دونوں صورت میں ہمارا لڑنا جائز نہیں ہے، پھر ہم لڑ کیوں رہے؟ کیوں لڑ؟ اللہ نے ہمیں اجازت کیوں دی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی؟ جبکہ یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اجازت کیوں دی؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ قابض کیوں ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلام کیوں بناتے ہیں؟ بھائی بھائی کا غلام نہیں ہوتا، وفادار ہوتا ہے، غلام بھی وفادار ہوتا ہے، اسے غلام کہا، بھائی بھی وفادار ہوتا ہے، اسے بھائی کہا۔ اگر دونوں میں وفا نہیں ہے تو نہ غلام تیرا غلام ہے، کسی وقت بھی تجھے شہید کر دے گا، یعنی کہ قتل کر دے گا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اگر بھائی میں وفا نہیں ہے تو وہ بھی تیرا دشمن ہے۔ ثابت ہوا وفا دوست کیا ہے؟ کیا ہے؟ وفا دوست۔ جن میں وفا پائی جائے ان پہ بھروسہ کرو کہ یہ تمہارے محافظ ہیں، اور جن میں وفا نہ ہو ان پہ بھروسہ نہ کرنا کہ یہ محافظ ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب دشمنوں سے احتیاط برتو، احتیاط، لڑنا نہیں ہے ڈائریکٹ، پہلے کیا ہے؟ صرف احتیاط، فرق رکھنا، کیا تمہیں اپنے گھر کے راز نہ بتانا، کیا نہ بتانا، اپنے گھر سے دوستی نہ رکھنا، اس کا اپنے گھر میں آنا جانا نہ رکھنا۔ یہ جب ہم پوچھیں گے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو قتل صحابہ کے مسجدوں میں ہوئے ہیں وہ کس بنا پر ہوئے تھے؟ اسلام نے جس چیز سے منع کہ غیروں کو اپنا غلام یعنی کہ ملازم نہ بنانا، حضرت عمر فاروق جب شہید ہوئے وہ کہاں کا تھا؟ ابن ملجم کہاں کا تھا؟ حضرت علی شہید پڑھو تو صحیح، کس کا غلام تھا وہ؟ ٹھیک ہے، پھر باغ فجر جس نے اپنے نام کیا اس کے بارے میں حدیث اس کو کبھی اپنے مسلمانوں میں نہ آنے دینا، منع کیا مروان بن حاتم، یہ منافق ہے، ٹھیک ہے، سمجھ
اب ہم اسلام میں جب شروعات پڑھیں گے کہ پہلے خلیفہ کے بعد جو دوسرے خلیفہ تھے اس کا قاتل کون تھا، جو تیسرے خلیفہ تھے اس کا قاتل کون تھا، اور جو چوتھے خلیفہ تھے اس کا قاتل، وہ سارے باہر آ گئے تھے، کوفہ سے آئے ہوئے تھے، کیا آئے تھے؟ ایک ایران سے آیا تھا بدلہ لینے کے لیے، عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تھا، مال و جان ملا، کیا ملا؟ وہ ایرانی آج تک بدلہ ہی لے رہے ہیں مسلمانوں سے، وہ نہیں بتائیں گے، وہ نہیں بتائیں گے۔ اسلام میں سب سے زیادہ خرابیاں کب پیدا ہوئی ہیں، کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ کوفہ سے۔ کیا تھا؟ مدینہ سے نہیں، باغی کہاں سے ہوئے؟ سب سے پہلے لڑنے کے لیے تیار مسلمان آپس میں کب ہوئے؟ کوفہ سے۔ ظلم کہاں سے شروع ہوئے؟ کوفہ سے۔ قتل کہاں کب شروع ہوئے؟ کوفہ سے۔ اسلام کی تاریخ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں کوفے والوں کا کردار نظر آئے گا۔ ہر ملک کا اس وقت اپنا اپنا صاحب تھا، شام کا کردار بھی نظر آئے گا، کوفے والوں کا کردار بھی، شامیوں کا بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، پھر یمنیوں کا بھی نظر آئے گا، پھر لبنانیوں کا بھی نظر آئے گا۔ کیا فرق ہوا؟ جو مکے والے تھے ان کا کردار اب نظر نہیں آ رہا، کیا نہیں آ رہا؟ اور جو مدینے والے تھے ان کا نہیں آ رہا، تو نہیں آ رہا۔ غالب یہ ہے، کیا ہو گئے؟ عالم یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو سلطنت مدینے سے آرڈر کرتی تھی اب کوفہ اور شام سے آرڈر ہونے لگتے، کیا ہونے لگتے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے ہونے لگتے؟ کوفہ اور شام سے لیٹر بھیجے جاتے تھے، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ حکومت کہاں چلی گئی؟ شام۔ مسجد نبی پہ حکومت جب تھی مسلمان غالب رہا، اور جب کوفہ والوں کو حکومت ملی مسلمان آپس میں لڑتا رہا۔ سب سے تو پہلے یہ دیکھنا مدینے سے پیغام ہو رہا ہے، کوفہ سے پیغام ہو رہا ہے۔ اب جتنے مدینے سے لیٹر گئے ہیں ان لیٹروں کو پڑھو، اس کی تحریر ہو رہا ہے، اور جتنے شام اور کوفہ سے لیٹر لکھے گئے ان کو پڑھو، ان کی تحریر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسلام پھیلانے کے لیے تھے اور یہ حکمرانی زمانے کی، ٹھیک ہے، کہ کہیں وہاں سے باغی نہ راتوں رات گورنر چینج کرو اور ان سے بیعت کرو۔ نبی کا جب لیٹر ہوتا تھا وہ بیعت کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان سے ایمان کی بات کرو، اگر وہ ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں لاتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب کیا ہے، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ان کے سر قلم کر دو۔ مسلمانوں میں یہ دور آ گیا، کھلے لیٹر مسلمانوں کے خلاف آ گئے، بیعت لینے کے چکر میں، اور ان پہ دباؤ ڈالو، جب تک بیعت نہیں کرتے ان کا اثار کر کے رکھو، قتل کا آرڈر نہیں ہے، اثار کر کے انہیں کہیں جانے نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ؟ اب قتل کیسے کیا یہ پوچھنا، جب طریق کہہ رہی ہے، مولوی کہہ رہے ہیں، عالم دین کہہ رہے ہیں کہ قتل کا یزید نے آرڈر ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے، ان کا تو یہ تھا کہ ان سے بیعت لینا، ان کو اثار میں لے لینا، کہا اگر قتل کا آرڈر نہیں دیا تھا تو سپاہ سالار کیا مرضی کرتا تھا اس وقت کا، گورنر مرضی کرتا تھا اس وقت کا، جبکہ گورنر اور سپاہ سالار بھی راتوں رات چینج کیا گیا، وہ تیری ہی مرضی سے تو چینج ہوا تھا،
اگر تو لیٹر نہ لکھتا اور دوسرے گورنر کو لیٹر نہ دیتا کہ یہ لیٹر دے کے اسے ہٹا دینا خود گورنی، اور مجھے حسین کا کیا چاہیے؟ بیگ چاہیے، ہاتھ چاہیے، تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں حق پہ ہوں۔ حسین نے اسی لیے تو میرا ساتھ دیا، وہ اپنے آپ کو چاہتا تھا کیا کہ لوگ میری برائی اب نہیں کریں گے جب حسین میری بیعت کر لے گا، لوگ مجھے برا نہیں سمجھیں، ٹھیک ہے، حقدار سمجھیں گے کہ میں خلافت کا صحیح حقدار تھا تو حسین نے میری خلافت کو مانا، اس لیے بیعت لینا چاہتے تھے، اپنے لیے بیعت لینا چاہتے تھے کہ لوگ میری خلافت پہ شک نہ کرے۔ اس سے ثابت ہوا آل پاک کے بغیر دین کا کوئی بھی تم فیصلہ کرو شک میں رہو گے، اگر آل پاک ساتھ ہو کے تم دین میں کوئی فیصلہ کرو گے تو شک سے پاک ہو گئے، کیونکہ دین ہی پاکوں کا ہے، اور جب پاک ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو ناپاک ہے۔ پاک ہونا ایمانی طور پہ اور جسمانی طور پہ دونوں پاکیوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ایمانی طور پہ پاک ہونا اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے، اور جسمانی طور پہ پاک ہونا پانی سے ہے۔ اب ہمیں جب پتا چلے گا ہم پانی سے پاک ہیں یا نور سے پاک ہوئے ہیں، وہ نور ان کی محبت سے نور دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پانی نور ہے تو صحیح ہے، پیدا نہیں کر سکتا دل میں، آجو نور والے ہو جائیں گے، دل نور والا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ اسی لیے حدیث جب پڑھیں گے کہ وضو کے آزو چمکتے ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوگا، نبی خوش ہوگا، شہید اولیاء انبیاء ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے کہ یہ بہت برگزیدہ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ اتنا چمک رہا، وہ چہرہ کیوں چمک رہا تھا؟ وضو کی وجہ سے، مگر یہ نہیں کہا ان کا دل چمک رہا تھا۔ اور جب قریب آئیں گے اللہ دیوار کھڑی کر دے گا، کیا کر دے گا؟ دیوار۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جن کے چہرے چمکتے، وضو کی آزو چمکتے، مگر دل میں نور نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا نبی جب پوچھے گا رب تعالیٰ سے کہ اللہ یہ دیوار، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے دین میں خرابیاں پیدا کرتے، بدلتے تھے تیری باتوں کو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بدل کے بیان کرنا تہمت ہے نبی پر، مگر مسلمان ہو کے تہمت لگائے، وہ ہے مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ رسول جس چیز کا تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور جو تمہیں چیز دے اسے لے لو۔ اللہ نے کیا تمہیں دیا یہ پوچھو، کہا قرآن اور اہل بیت۔ کیا دیا؟ یہ نہیں کہا صحابہ دیے، کیا دیے؟ میں تم نے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا، اور انہیں تنہا نہ چھوڑنا، کیا نہ چھوڑنا؟ انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ سب میں اعلان کیا گیا میری اہل بیت یعنی میری اولاد کو اے مومنو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، تنہا نہ چھوڑنا۔ تو کربلا میں چھوڑ دیا تنہا۔ اب پوچھا جا حدیث کہتی ہے انہیں تنہا نہیں چھوڑنا تو کیوں مسلمانوں نے چھوڑا؟ ان کا ساتھ دینا، کیا دینا؟ یہ ہمیشہ حق پہ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ حضرت علی کے بارے میں بھی کہ یہ بھی ہمیشہ حق پہ ہوں گے، ان کا ساتھ دینا، تو پھر کیوں نہیں ان کا ساتھ دیا؟ تو حدیثیں تو یہ لکھی ہیں
فیصلہ کیا ہوا؟ معاویہ کا ساتھ۔ یہ تو تمہارا فیصلہ ہے، محمد کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ علی کا ساتھ۔ آدم کی ساری اولاد اگر ایک طرف ہے اور علی ایک طرف ہے اکیلا، تو علی کو دیکھنا، آدم کی اولاد کو نہ دیکھنا، یعنی کہ اکثریت نہ دیکھنا۔ کیا نہ دیکھنا؟ جب تو نے اکثریت کے فیصلے کو دیکھا، اکیلے کو نہیں دیکھا۔ نبی نے تو اس وقت ہی فرما دیا تھا تو علی کو دیکھنا، یہ جس طرف ہے اس طرف خدا ہے، اس کا رسول ہے قرآن۔ قرآن بھی اس کے ساتھ، خدا بھی اس کے ساتھ، اور رسول بھی اسی کے ساتھ۔ اور قیامت یعنی کہ روز حشر کے دن، قیامت کے بعد، یہ حاضر بھی نبی کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ قرآن بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ آب کوثر کے پاس حاضر ہوں گے، کوئی صحابی آب کوثر پہ حاضر نہیں ہوگا، میدان کربلا میں حاضر ہوں گے، آب کوثر پہ نہیں، یعنی کہ آب کوثر کا ساتھ صرف آل پاک کہ جو چاہتا ہے مجھے آب کوثر اللہ عطا کرے وہ آل کا ہو جائے، اگر وہ آل کا نہیں ہوتا تو وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا کہ مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آل سے محبت، آل کا ساتھ دینا، آل کے ساتھ ہو جانا۔ جو ان کے مخالف ہو جائے وہ اللہ رسول کے مخالف ہے، اور جو ان کو برا بلا کہے اسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو برا کہا، اور جس نے اللہ کے رسول کو برا کہا اس نے اللہ کو کہا۔ یہ بھی جاننا ہے کہ اے محمد جو تمہیں کہتا ہے وہ مجھے کہتا ہے، میں اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پھر اس کا جواب دے گا، کیسے دے گا؟ اللہ کہتا ہے میں اسے پھر جواب دوں گا، کیا دے گا؟ میں اسے عذاب دوں گا، یہ میرا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ پھر جہنم کی آگ میں چلیں گے جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے، ولایت کے دشمن ہوں گے، اہل بیت کے دشمن۔ اب یہ دشمنی بھی دیکھنی ہے کہ اللہ نے آل پاک کی دشمنی اپنی دشمنی کہا، آل پاک کی محبت کو اپنی محبت کہا، اور آل پاک کے نور کو اپنا نور کہا، اور آل پاک کی تعریف کو یعنی قدر کو اپنی قدر کہا۔ میں نے ہی انہیں قدر والے کے ساتھ رکھا، اور یہ بھی قدر والے، یعنی کہ قدر والا کون ہے؟ نبی بھی قدر والا ہے، قرآن بھی قدر والا ہے۔ اب ہم پوچھیں گے اللہ سے کہ اللہ تو نے قدر کس کو عطا کی؟ کہا میں نے قرآن اور رسول کو عطا کی، اور ساتھ کس کو دیا؟ کہا علی، فاطمہ، حسن، حسین، جو ان کے ساتھ ہیں وہ قدر والوں کے ساتھ۔ یہ شان تھی صحابہ اکرام کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے تھے صحابہ اکرام کو اپنی اولاد کی تعریف اور شان اور بقا اور نور اور سادگی، پاکی اور خیرات اور محبت اور برم، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کی محبت میں منبر بھی چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں میرے حسین کو چوٹ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ اور چوٹ یعنی گرتے دیکھا کہ حسین گر رہا ہے، منبر چھوڑ کے بھاگ کے آ کے تھام لیا، گرنے نہ دیا۔ نبی کی محبت اپنی اولاد سے، حسن و حسین سے اتنی، اور امت تاریخ میں کچھ لکھوا رہی ہے کہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ وہ جو امام حسین اور حسن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مومن نے تو دیکھ لیے، جو آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں نے تو کربلا میں رلا دیا۔ اب وہ بھی حدیثیں دیکھنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مامو حسن حسین، فاطمہ اور علی سے محبت کتنی ہے۔ ایک ہے ایمان، ایمان تو سارے صحابہ کے پاس تھا، ایک ہے محبت، محبت اہل بیت ہے۔ اب
کلمے کی پاسداری تو سب نے کی ہے، محبت کا پاسدار، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن اور کلمے کی عظمت بیان کریں اور رسالت کی عظمت بیان کریں، تعریف کریں، اور جس کا اللہ اور رسول اور قرآن تعریف کر رہا ہے اس کی بھی تعریف ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ اہل بیت ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری زکوٰۃ کہ ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں انعام بنتی ہے، وہ اہل پاک کی وجہ ہے۔ جس کی وجہ سے نیکی ہمارے لیے انعام بن گئی وہ اہل پاک ہے، اس انعام والوں کی تو تعریف کرنی چاہیے نا، جو ان سے انعام حاصل کریں، صحابہ کرام، ان کی ہم تعریف کریں، اور جن کی وجہ سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انعام والوں میں شامل کرے، ان کی تعریف ہی نہ کریں۔ اگر ان کی محبت نہ ہو تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی، جب تمہاری نماز ہی نہیں قبول ہوگی تو تم انعام والوں میں کیسے داخل ہو جاؤ؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں انعام والوں میں شامل کر۔ اللہ سے کہہ تو رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انعام والوں میں تم کب شامل ہوگے؟ جب انعام والوں سے محبت کرو گے، جن کو میں نے انعام عطا فرمائے، یعنی کہ قدر کے ساتھ اتارا۔ وہ قدر والے کون ہیں؟ کہا ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ ہیں قدر والے۔ اگر ان کی قدر نہیں کرو گے تو تم بھی قدر والے نہیں ہو۔ تو جب قرآن سے پڑھیں گے قدر والے کون ہیں، کہا یہ قدر والے ہیں۔ اور مومن کو کیا حکم ہے؟ قدر والوں کی قدر کر اگر تو قدر والا بننا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم قدر کرتے ہیں اہل پاک کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدر والے کے ساتھ قدر والا بنایا۔ ہم ایمان لا کر، ایمان میں سلامتی پا کر، ایمان میں گواہی دے کے، ایمان میں نیکیاں کر کے، ایمان میں جہاد کر کے ہم قدر والوں میں شامل ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں شامل ہونے کے لیے، ان کے ساتھ اللہ نے کہا یہ شامل بھی، ان کے ساتھ قدر ہے، ٹھیک ہے، یہ قدر والے۔ ہم قدر کو حاصل کر کے قدر والے کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں قدر والا بنا کے قدر والا بنایا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا اولاد ابراہیم، اور ابراہیم کون ہیں؟ جن کے ساتھ اللہ نے قدر کی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تم جان جاؤ کہ یہ قدر والے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد محمد، جن کے ساتھ اللہ نے قدر کی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تم جان جاؤ کہ یہ قدر والے ہیں۔ قدر کی نشانیاں جاننے کے لیے تاکہ ہم گستاخی نہ کر پائیں جب اللہ ہمیں خبر دے دے کہ یہ قدر والے ہیں، یعنی تعریف والے۔ اور تم ان کی تعریف کرو گے، ان کی قدر کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو تم بھی قدر والے ہو جاؤ گے۔ تو وہ صحابہ بھی قدر والے ہو گئے جنہوں نے آل اور آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی اور انہیں عزت عطا کی، اور ممبر سے اتر کے انہیں ممبر پر بٹھا لیتے تھے، وہ تھے قدر والے، ٹھیک ہے۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کا دل کبھی بے چین ہوتا تھا نبی کو دیکھنے کے لیے، تو حسن حسین کو دیکھ لیتے تھے۔ ان صحابہ کے بارے میں بھی بتاؤ، ان صحابہ کے بارے میں کہ ان صحابہ کی عظمت پہچان قدر حق کیا تھی کہ حسن حسین کو جب دیکھتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا۔ اور ان کے بارے میں بھی بتاؤ جنہوں نے ان کی گردنیں اڑائی تھی، یعنی شہید کیا، ظلم کیا۔ ایک صحابی ایسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی طلب ہوتی تھی تو حسن حسین کو دیکھ لیتے تھے۔ اور پھر اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی آئے جنہیں انہیں پہ ظلم کیے، قتل کیا، خون بہائے،
کہا سب صحابہ بھی ایک جیسے نہیں، سب تاریخ بھی ایک جیسی نہیں، سب لوگ بھی ایک جیسے نہیں، سب دور بھی ایک جیسے نہیں، بدلتے گئے۔ تو اس لیے وہ جو صحابہ ہیں جو کہہ رہے ہیں حسن حسین سے لکھوا کے لاؤ میں ان کا غلام ہوں، اور جو کہہ رہے ہیں ان سے لکھوا کے لاؤ کہ میں ان کا امیر ہوں۔ ایک کہہ رہا ہے لکھوا کے لا بیٹا حسن حسین سے کہ میں ان کا غلام ہوں، ان کے نانا کا، اور ایک کہہ رہا ہے لکھوا کے لا حسین سے کہ میں ان کا امیر ہوں، خلیفہ ہوں۔ دونوں کی باتوں میں جب ہم فرق رکھیں گے تو امیر ہو کے بھی غلام ہے، وہ عمر ہے، سلام ہے، سلام ان کو کرو جو امیر ہو کے بھی آل پاک کا غلام بن کر، ٹھیک ہے، اور جو آل پاک کو غلام بنائے لعنت اس پہ بھیجو، ٹھیک ہے۔ اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ سردار سردار ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور رسول نے اپنی اولاد یعنی حسن حسین فاطمہ اور علی کو ہی سردار کہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سردار کہا ہے، ایک نوجوانوں کا سردار، ٹھیک ہے، یعنی حسن حسین نوجوانوں کے سردار، فاطمہ تو زہرا عورتوں کی سردار، علی سرداروں سے عظیم، یعنی کہ حسن حسین سے عظیم، عظمت والا، بلند، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے عظیم اور بلند اور سردار۔ یہ جب سرداری پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ غلاموں نے مخالفت کس کی تھی، غلاموں نے شہید کس کو کیا تھا، کس نبی کے گھر کو اجاڑا تھا۔ جب ہم جانیں گے کہ یہ کس کی اولاد تھی، کس کی نسبت تھی، کس کی زبان انہوں نے دیکھی اور چاٹی تھی، کس کا لب لیا تھا، اور کس کی گود میں کھیلے تھے، اور کس کی کمر پر سوار ہوتے تھے، اور کس کے سینے پہ چڑھتے تھے، اور کس کو اپنی سواری بناتے تھے، تو جب یہ پڑھیں گے اسلام میں تو پتہ چلے گا جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھک جائیں ان کے لیے امت نہ جھکے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اس نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جھکتے تھے وہ حسن حسین، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھنا چاہیے نا کہ نبی کی پیروی سب سے پہلے چھوڑی کس نے ہے؟ جس نے حسن حسین کی مخالفت کی، کیوں؟ محبت ہے محمد کی حسن حسین، اور جو محبت کی مخالفت کرے وہ نفرت ہے، اور نفرت اسلام منع کرتا ہے، تو نفرت جہنم سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کا تعلق جہنم سے ہے وہ نفرت ہے، اور جس کا تعلق جنت سے ہے وہ محبت ہے۔ اسی لیے تو جنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس کے دل میں محبت ہوگی، علی کی نور ہوگا، نور کا تعلق جنت سے ہے، وہی جنتی ہے، اور جس کے دل میں نور نہیں ہوگا وہ جہنمی ہوگا، کیونکہ اندھیرے کا تعلق جہنم سے، آگ کا تعلق جہنم سے، پیپ کا تعلق جہنم سے، یعنی گند بھرا ہوگا۔ جس کے دل میں گند بھرا ہوگا وہ منافق ہوگا، جس کے دل میں آگ بھری ہوگی وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں، اس لیے وہ ٹھنڈا رہتا ہے جو گند رکھتا ہے، جلدی غصے میں نہیں آئے گا، مطلب نکالے گا، غصہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جلال نہیں آئے گا۔ وہ جلال کا تعلق بھی کس سے ہے؟ نور سے، گرج چمک والا نور، دبدبے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم پڑھیں گے اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا، اور اہل بیت کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کر کے دکھایا، کر کے بھی دکھایا،
کہ ایک بچے کی حسین جیسی وہ آواز تھی، اس کا استاد اسے ڈانٹ رہا تھا، وہ رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے کہ آج کے بعد اس بچے کو مارنا نہ، کیونکہ میرے حسین سے اس کی آواز ملتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور رونے پہ جس کے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، اس کو تم نے نیزے مارے ہیں، جس کے جسم کو اللہ کا نبی اپنا جسم کہے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا کہ حسین کا جسم اللہ کے نبی نے کہا میرا جسم، تو نبی کے جسم کے بارے میں پھر قرآن لہب صورت اتارتا ہے، لہب کہ جو تیرے جسم کو تکلیف دے رہا ہے، کیا میں اس کے ساتھ ایسا ہوں۔ اب جسم جب حسین کو کہہ دیا تو سورہ لہب پڑھ لیا کرو، کیا کرے گا اللہ ان کے لیے جو نبی کے جسم کو اذیت، وہی فیصلہ ہے اللہ کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو نبی کے جسم کو تکلیف دے اور نبی کے جو حسن حسین کے جسم کو تکلیف دے انہیں مجھے تکلیف، یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہاں کہاں کیا کیا فرما رہا ہے، اور نبی اپنی نسبت سے حسن حسین کے بارے میں کیا کیا فرما رہا ہے۔ تم کلمے کی نسبت لے کر تم فخر کرتے امتی ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی یعنی نفس کی سے پیدا ہو کے نفس ہو کر تم پہچان نہیں سکے۔ یہ پانچ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کا نفس ہے، کیا ہے؟ نفس ہے۔ تم نبی کے نفس کو تکلیف دو، نبی کے نور کو تکلیف دو، نبی کی پاکی کی بے حرمتی کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا جس طرح میں پاک ہوں اسی طرح میری آل پاک ہے، جس طرح میں قدر والا ہوں اسی طرح یہ قدر والی ہے، جس طرح میں سردار ہوں اسی طرح یہ سردار ہے۔ سرداری تو اللہ کے نبی نے دے دی تھی، اس لیے اللہ کے نبی کی باتیں جو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں زیادہ وہی ماننی چاہیے۔ لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان ہمیشہ ایک ہی